بلوچستان کے اندر پچھلے 6-7 مہینے میں کچھ ایسی سیاسی حوالے سے معاملات ہیں جن کے حوالے سے ہمارے بھی تحفظات تھے، ہمارے دوستوں کے بھی تحفظات تھے اور بہت سارے ایسے بلوچستان کے لوگوں کے بھی تحفظات تھے جو ایک اچھی کارکردگی کی بنیاد پہ حکومت کو بلوچستان میں نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن ہم نے امید اس بات پہ ہی رکھی کہ انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ اور بار بار آپ کو یاد ہوگا سردار یار محمد رند صاحب ہوں، میں ہوں، ہمارے پارٹی کے دوسرے اراکین ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، ہم سب نے یہ موقف رکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو اور ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ کوئی حکومت اس طرح سے جائے اور دوسری حکومت آئے، پھر دوسری حکومت جائے، تیسری آئے۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا آپ دوستوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ ہم اس بہتری کو بلوچستان میں نہیں دیکھ رہے۔ اور پھر ہم نے ایک پریس کانفرنس آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاق میں جب عدم اعتماد کی تحریک چلی تو کئی پریس کانفرنس سردار یار محمد رند صاحب نے کیے، میں نے کیے، ہمارے پارٹی کے لوگوں نے کیے، دوستوں نے کیے، اور بار بار ہم نے کہا کہ اس زیادتی کو جو بلوچستان کے ساتھ ہو رہی ہے ہم اس کو مزید نظر انداز بھی نہیں کر سکتے اور اس پہ مزید خاموشی بھی اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری خاموشی کا مقصد اور مطلب پھر یہ لیا جائے گا کہ ہم اس ساری چیزوں میں شریک ہیں، اور ہم اس بات میں شریک نہ ہرگز پہلے دن تھے اور نہ بعد میں رہے ہیں۔ اور اسی دور میں آپ نے دیکھا ہوگا جب عدم اعتماد کی تحریک وفاق میں چلی تو وہاں پہ بھی مختلف پارٹیوں کے ساتھ جب ہمارا رابطہ ہوا ہم نے ایک پوائنٹ ایجنڈا رکھا، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہو، JUIF کی طرف ہو، پیپلز پارٹی کی طرف ہو یا باقی پارلیمنٹری جتنی پارٹیز تھے ان کے ساتھ تھا۔ ہم نے کہا جی ہمارا ایجنڈا ہے کہ بلوچستان کی حکومت بلوچستان کے اندر سیاسی حوالے سے بلوچستان کی بہتری کی جو تبدیلی ہے اس میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، کیونکہ کم از کم ہم تو اس چیز کو برداشت زیادہ مزید اب نہیں کر سکتے۔ اور یہی ہوا، بلوچستان عوامی پارٹی وفاق میں اسی ایک ایجنڈا کے حوالے سے ساتھ گئی اور ہمارے جو MNAs تھے انہوں نے اس تحریک کے حوالے سے اپنا ایک موقف رکھا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہمیں گورنر چاہیے، ہمیں چیف سیکرٹری چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے۔ ہم نے کہا بلوچستان کے اندر ایک حکومت کی تبدیلی آئے گی اور اس کے بعد جو بھی مشاورت ہوگی ہم سب ساتھ ہیں۔ اور اسی بنا پہ میں بڑا مشکور ہوں کہ ان ساری سیاسی جماعتوں نے، جس میں PDM کے سارے سیاسی جماعت شامل تھے، ان سب نے اس پہ یقین دہانی بھی کروائی، اور آپ نے میڈیا کے تھرو دیکھا بھی ہوگا کہ انہوں نے بار بار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس حوالے کا ایک پورا کھلا میسج بھی دیا۔ تو ہم سارے دوست تھے، ہم سب نے مشورہ کیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے قدم اٹھانا ہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں اس پہ دستخط ہمارے ساتھ ہیں۔ اس ساری دستخط جو ہمارے 14 آج موجود ہیں، یہ ہمارا وہ ہم خیال گروپ ہے جو پہلے دن سے ایک ساتھ تھا۔ آج ہم نے وہ پہلا قدم لیا ہے اور انشاءاللہ ہم اسی امید پہ ہیں کہ جو وعدہ ہم سے اس پلیٹ فارم پہ کیا گیا انشاءاللہ اس میں اس تحریک میں وہ دوست بھی آئیں گے، اور پھر مشترکہ طور پہ جو بھی ایک فیصلہ ہوگا، چاہے اس میں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہو، حکومت کا ہو، اس کے طریقہ کار کا ہو، پھر یہ ساری جماعتیں انشاءاللہ مشترکہ طور پہ لیں گی اور آگے انشاءاللہ بڑھیں گی۔ یہ بڑا سٹیپ ہے سر، آپ نے جو PDM کی کمپوننٹ پارٹیز ہے جس میں BNP ہے، JUI ہے، ANP ہے، ان کو آن بورڈ لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ ANP تو خیر آپ کے ساتھ موجود ہے، ان دو جماعتوں کی بات کریں۔ دیکھیے میں اس میں ایک بات پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ جب بلوچستان عوامی پارٹی اور ساتھ ساتھ سردار رند صاحب اور باقی دوست ہم جب اس تحریک کے حوالے سے ان سربراہوں سے جس میں میاں شہباز شریف، فضل الرحمان صاحب، ساتھ ساتھ زرداری صاحب تھے، ہم جب ملے تو ہم نے اپنا یہی بیانیہ رکھا، اور اسی بیانی کے اوپر ہمیں یقین دہانی بھی اسی بات کی ملی کہ بلوچستان کے اندر اگر آپ سب تبدیلی چاہتے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک چیز بڑی ظاہر ہے کہ اس گروپ نے اس سارے تحریک میں تو ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا یہ ہمارا موجودہ گروپ ہے جو سارے تحریک میں آگے تھی اور اسی ایجنڈا پہ آگے تھی کہ اس تبدیلی کو لانا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہم سے وہ وعدہ ہوا ہے انشاءاللہ اس کو وفا کرنے کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں۔ جام صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ 5 سالوں میں تیسری مرتبہ تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں، اس کے منفی اثرات بلوچستان پر، بلوچستان کی عوام پر نہیں پڑیں گے؟
یہ دوسری تبدیلی ہے. پہلی تو حکومت بنی پھر ایک ہوئی ہی. دیکھیں ایک چیز میں سیاست میں ہمارے لیے یقینی طور پہ ایک بڑا لمحہ فکریہ بنتا ہے کہ جی اتنی تبدیلیاں دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایسی سیاسی تبدیلیاں وزیر اعظم اور ایسی کابینوں میں بہت آتی رہتی ہیں. ہرگز یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ اگر بلوچستان یا پاکستان نقصان میں جا رہا ہے تو ہم کہیں کہ ہو بہو ایک ہی حکومت 5 سال پوری کرے. ہاں 5 سال کی مدت کو ایک ٹینیور کو پورا ضرور کرنا چاہیے. اس میں اگر 2 وزیر اعلیٰ بنتے ہیں 3 بنتے ہیں 3 وزیر اعظم بنتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں 5 سالہ اس اقتدار کو ختم نہیں کرنا چاہیے. 5 سال کا ٹینیور ہے. اور آپ دیکھیں آپ میڈیا کے دوست گواہ ہیں ہم نے کئی بار اس حکومت کو بار بار کہا کہ آپ کے کئی اقدامات ایسے ہیں جو کہ بلوچستان کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے اور ہمیں وہ سیریسنس نظر نہیں آ رہی. تو کیا ہم 1 سال 1.5 سال مزید برداشت کریں؟ ایک بجٹ آنے والا ہے, بلوچستان کے نوجوانوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہے, یا ترقیاتی کاموں کا مسئلہ ہے, یا وفاق سے اپنی چیزوں کو منوانے کا مقصد ہے. اگر یہ نان سیریس گورننس کے ساتھ اگر ہم نے برداشت کرنا ہے تو باقی برداشت کر لیں. کم از کم ہم جو متفقہ طور پہ سارے دوست ہیں ہم اس بات پہ راضی نہیں ہیں. سردار صاحب سے سردار صاحب یہ الزامات وہ لگائے جا رہے ہیں جو آپ کی خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تب تھے. ہم اسے صحیح سمجھے, آج صحیح سمجھے, یا اسے انا کی جنگ سمجھے؟ میرے خیال میں آپ کو سوال کرتے ہوئے سمجھ نہیں آئی. ایگزیکٹلی میں تردید کرتا ہوں, ریکارڈ ہے, آپ ہمیں ثابت کر کے دیں کہ ہم نے یہی الزامات جام صاحب پہ لگائے تھے. جام صاحب کے ساتھ ہمارے اختلافات تھے, اس وقت بھی ہم نے کوشش کی, 3.5 سال تک ہم نے برداشت کیا, جام صاحب کو ہم بتاتے رہے, مگر بدقسمتی سے حالات آخر اس نہج پہ پڑے کہ ہمیں ایک تبدیلی کے لیے اسٹرگل کرنی پڑی. مگر وہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو کام جام صاحب کے وقت میں نہیں ہو رہے تھے وہ اب ہونے چاہیے. مگر وہاں جام صاحب, اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جام صاحب ہمیں فرشتہ نظر آتے ہیں. جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے, جس طرف کی یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور بیڈ گورننس کا جو ایگزامپل یہاں دیے جا رہے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت ایک بہت بہتر گورنمنٹ تھی. مگر ہماری, کیونکہ ہم سیاسی لوگ تھے, ہم عوام سے وعدے کر کے آئے تھے, عوام سے کمٹمنٹ کر کے آئے تھے, اس کمٹمنٹ کو نبھانے کے ہم پابند ہیں. تو اب بھی ہم جو لا رہے ہیں, ہمیں کوئی قدو صاحب سے کوئی ذاتیات نہیں ہے, مگر ان کے طرز حکمرانی پہ ہمیں اعتراضات ہیں. تو میں تھوڑا ریکارڈ واضح کر دوں, ہم نے کبھی بھی جام صاحب پہ کرپشن یا آنیسٹی پہ کبھی بھی سوال نہیں اٹھائے تھے. سر ایس ڈی پی کا پوزیشن کیا ہے؟ سردار صاحب کی جو تحریک انصاف ہے اس کا بیانیہ جو ہے عمران خان کے ساتھ آپ کا وہ کیوں کہ یا آپ کا پی ڈی ایم کے ساتھ بیانیہ وہ ہو رہا ہے. بلوچستان میں صورتحال آپ کے ہاتھ میں, آپ پارلیمانی لیڈر ہیں تحریک انصاف کے, اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ انشاءاللہ وہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے, آپ نے اب دیکھ لیا کہ کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں. اس وقت میں پارلیمانی لیڈر ہوں, اور سب سے بڑی بات کہ اگر عمران خان کا جو بیانیہ تھا میں اس سے اتفاق کرتا تو میں اپنی ایڈوائزری سے اسپیشل اسسٹنٹ ہونا پرائم منسٹر کے میں کیوں ریزائن کرتا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اس وقت سے ہم نے کوشش کی, اسٹرگل کی, اور بلوچستان کی ایک پارلیمانی پارٹی, ایک کونسلر کی پارٹی سے اٹھا کے ہم نے اس کو پارلیمانی پارٹی بنایا, دوستوں کو جمع کیا ہم نے. مگر عمران خان صاحب نے بہت زیادتی کی بلوچستان سے, بلوچستان کے عوام سے. ان لوگوں کو صرف لوگوں کو ٹی وی پہ دکھانے کے لیے چند بلوچستان کے لوگوں کو لائے, بلوچستان کے عوام. اور مجھے افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ ورکر جنہوں نے 20-20, 25-25 سال پی ٹی آئی کے لیے صرف کیے, ان کو نظر انداز کر دیا گیا. اور مرغے اور کٹے بھی ہیں نا, وہ جو ہے نا یہاں کے جو خان صاحب کے جو چہیتے ہیں, جو ان کو کہتا ہے یہ میرے ٹائیگرز ہیں, وہ کھا گئے تھے, عوام تک نہیں پہنچا. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, نہ ہم نے قسم کیا ہے نہ قرآن کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنے پہ اور اپنے خاندان کی روایتوں پہ فخر ہے کہ جو بات میری زبان سے نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ قسم اور قرآن پہ بھی وہی ہوگی جو میں کمٹمنٹ کروں گا اپنی زبان پہ. جن کے آپ کے جو ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کو فنڈ دینے میں احتجاج کرتے, جیسے علی صاحب نے کہا کہ ہمیں فنڈ نہ ملے, تو وہ جماعتیں کس طرح ساتھ دیں گے؟ اسی کے ساتھ یہ سوال ہے کہ آپ حکومت جب آپ کی ختم ہوئی تھی تو وہ اتحادیوں کے رویے کی وجہ سے نہیں ہوتے, وہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں, وہ آج بھی بدستور قائم ہے. 16 ارکان نے پارلیمانی لیڈر بنایا ہے قدوس بدیجو کو,
اور اب آپ اپنے جو ساتھ اپنی اسٹرینتھ لے کر آ رہے ہیں، اتحادی تو وہی جو پہلے بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، تو اس کا مطلب کہ جن پر آپ کے الزامات تھے، جن کی وجہ سے بلیدی صاحب نے بھی اختلاف کیا، تو کیا ان کو واپس شامل کر کے حکومت بنائیں گے؟ دیکھیں میں بار بار تھوڑا میں ایک دفعہ یہ جواب دے دوں تاکہ تھوڑا پھر یاد نہیں رہے گا. دیکھیں ایک چیز میں کمپلیٹ ساتھ ساتھ یہ کرتا رہوں کہ میں شاید آپ میری پہلی والی بات پہ غور نہیں کر رہے کہ جس اپوزیشن کی آپ بات کریں یقینی طور پہ ہمارے حکومت کے جانے سے پہلے ہم اپوزیشن میں ان کے ساتھ تھے، لیکن جب ہماری حکومت گئی اور یہ سلسلہ تقریباً کوئی 4-5 مہینے کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے بعد میں دیکھا ہوگا کہ یہی ہمارا گروپ تھا. پھر وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ملی اور پھر ہم نے اپنے جو سارے موقف ہے اس کو پیش کیا اور ہمارے پریس آج بھی بلوچستان عوامی پارٹی کی جو ممبران ہیں وہ وفاق میں انہی جماعتوں کے ساتھ وہاں حکومت میں ہے جن کی بات آپ یہاں کر رہے ہیں. تو ہم تو اس کو اپوزیشن کی جماعت نہیں مان رہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم اپوزیشن اس جماعت کو سمجھ رہے ہیں جو صاحب اقتدار ہے. باقی تو ہم سارے ایک ساتھ ہیں، بس ہم نے وہ ایک لائے عمل کو طے کرنا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے. دیکھیں ایک بات میں پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ یقینی طور پہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر آج بھی دیکھیں انہوں نے یہ جب 6-8 مہینے کا عرصہ گزرا ہے تو ہم نے یہ دوستوں کی ساری چیزیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یہ قدم اٹھایا ہے. اگر آج ہمارے ساتھ لوگ نہ ہوں یا ان کے خواہشات ہمارے ساتھ نہ ہوں تو ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ ہم عدم اعتماد پیش کریں، اس طرح پیش کریں. تو دوستوں کا مشورہ ہے، دوستوں کا ساتھ ہے اور ہم نے یہ پہلا سٹیپ لیا ہے. اور انشاءاللہ دیکھیں میں اس بات کو دہراؤں گا، قدوس بزنجو صاحب یقینی طور پہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ایک ممبر ہیں، ایک ایم پی اے ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن قدوس بزنجو صاحب کے ساتھ ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھیں ہر حوالے سے، جو بار بار ہم نے ان کو کہا کہ وہ پوری ہونی چاہیے. اور وہ کیا تھی؟ بلوچستان میں ایک اچھے طرز عمل کی حکومت کو قائم کرنا، دوستوں کو لے جانا. دوست نے کسی نے بات کی کہ آپ سے اعتراض تھا کہ آپ کم ملتے تھے، میں نے کہا کم ملنا پھر بھی اچھا ہے، نہ ملنا نہ ہونا اور اس سے بھی خراب ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ آف بلوچستان کے ہر حوالے سے ایک نئی بات یہ بھی سامنے ہم لا رہے ہیں کہ گورنمنٹس کو اکاؤنٹیبل بھی ہونا چاہیے، اپنے پارٹی کے اندر بھی اکاؤنٹیبل ہونا. دیکھیں میں نے استعفیٰ دیا، ٹھیک ہے، ہم نے اپنی پوری کوشش کی. جہاں میں نے محسوس کیا کہ ہماری پارٹی اب خرابی کی طرف جا رہی ہے، میں نے ایک سٹیپ لیا اور میں نے ریزائن کیا. اور اس کے بعد آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے کوئی ایک طریقہ کار بنایا ہو. الحمدللہ آج دوستوں کا سب کا ایک مشورہ ہے اور مشترکہ طور پہ ہم اس سارے مہم کے ساتھ آگے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی بلوچستان کی بہتری کے لیے لے رہے ہیں. اور یقینی طور پہ وہ جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، جو وفاق میں جن کے ساتھ ہماری مشاورت تھی، اور انشاءاللہ تعالی میں اس بات پہ کہوں گا کہ جس طرح ہمارا ان کے ساتھ ایک رابطہ پہلے تھا، اس دوران تھا، اور جو باتیں تھیں وہ انشاءاللہ اب مکمل ضرور ہوں گی. پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے اس موو میں آپ کا ساتھ نہیں دیا، تو پھر آپ نے ان کا کیا لایا؟ دیکھیں سیاست میں یہ قبل از وقت ایک بیسکلی بات ہوگی. میں وہی بات پھر سے کروں گا کہ ہم یہاں جیسے سردار صاحب نے کہا کہ ہماری زبان سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ اور باتیں ہیں. ہم نے کمٹمنٹ اپنی آپ نے ہماری کوئی ریٹن کمٹمنٹ تو بی اے پی کے نہیں دیکھی ہے کہ وفاقی پی ڈی ایم کے ساتھ تھی. ایک زبان تھی، ایک زبان پہ ہمارے لوگ قائم رہے اور اسی زبان اور اسی وعدہ اور اسی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہم یہ امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ بھی پورا ہوگا. جام صاحب کوئی سگنل بھی ہے یا خود سے کیا ہے؟ اس میں اصغر خان صاحب بھی تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی بھی ہمارے ساتھ شامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درمیان میں یقیناً جی یقیناً جس طرح جام صاحب نے اور سردار صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی، ان تمام وجوہات پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی کہ آج ہم 6 مہینے کے بعد اس نتیجے پہ کیوں پہنچے ہیں. تو یقیناً جس طرح جام صاحب اور سردار صاحب نے بات کی، ایک بات میں کہوں کہ ہمارے ہاں سیاست کمٹمنٹ پہ چلتی ہے، کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہوتے. تو یقیناً اس ملک کے حوالے سے پورے ملک کی سطح پہ جو پورا ملک معاشی لحاظ سے، خارجی لحاظ سے، داخلی لحاظ سے جن مسائل اور تکالیف سے دوچار تھا، تو پورے ملک کے سنجیدہ سیاسی قوتوں نے مل بیٹھ کے صلاح و مشورہ کر کے بلوچستان عوامی پارٹی سے لے کے عوامی نیشنل پارٹی تک، پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک تک، مسلم لیگ نون تک، پاکستان پیپلز پارٹی تک، ایون مسلم لیگ کاپ تک، سب نے سر جوڑ کے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لی جو وفاق کی سطح پہ پورا ملک اسے دوچار تھا. تو یہی وہ کمٹمنٹ تھی. لیکن بدبختانہ ہمارے صوبائی حکومت نے
اس بدبختی سے جان چھڑانے کی اس ترازو میں بھی اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالا جن سے پورا مشکل دوچار سے تھا. تو بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 میں سے 4 اراکین، جس طرح جام صاحب نے کہا، انہوں نے پاکستان کو، اس ملک کی داخلہ و خارجہ پالیسی کو، معیشت کو صحیح سمت پر ڈالنے کے لیے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا. اور آج آپ دیکھ رہے کہ مرکزی سطح پہ پی ڈی ایم کی اور پورے ملک کی کولیشن حکومت ہے. تو اسی طریقے سے یہ بلوچستان کی سطح پہ بھی محسوس ہوئی. اس وقت یہ کمٹمنٹ ہوا تھا کہ انشاءاللہ اگر وفاق میں بلوچستان عوامی پارٹی اس مثبت تبدیلی کی پلڑے میں اپنا وزن ڈالے گی تو انشاءاللہ بلوچستان میں ہم بھی مثبت تبدیلی کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے. تو آج گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے. مزید اس گناہ میں ہمیں حصہ نہیں ڈالنا چاہیے اور اس کمٹمنٹ کو بھی پورا کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیں، آپ کے ڈیرہ بگٹی میں درجنوں کی حساب سے روزانہ لوگ مر رہے ہیں. آپ کا اس وقت تک کوئی بھی حکومت بلوچستان کا نمائندہ ادھر گیا نہیں ہے. آپ کا پورا حکومت اور حکومتی مشینری سو رہی ہے. جب آپ کے ہاں لاشیں پہ لاشیں گر رہی ہو اور وہ علاج معالجے بر وقت مہیا نہ کرنے سے، پانی جیسی ضرورت بر وقت مہیا نہ کرنے سے، تو آپ ہمیں بتا دیں اس سوئے ہوئے حکومت سے آپ مزید کیا توقع کر سکتے ہیں. یعنی یہ تبدیلی، اگر میں یہ کہوں، یہ بلوچستان کے اس ڈیولپمنٹ کو جو ادھورا ہو کے رہ گیا تھا دوبارہ ٹریک پہ ڈالنے کی تبدیلی ہے. پورے بلوچستان کے تمام قداور سیاسی جماعتوں سے، یقیناً جمعیت علماء اسلام، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، یہ ایک ہسٹری رکھنے والی جماعتیں ہیں اور یقیناً ان کے اکابرین کی خود بھی وفاق کی سطح پر جو تبدیلی آ رہی تھی اس وقت کی سٹیٹمنٹ بھی آپ نے پڑھے ہوں گے. اور ہمارے کچھ بڑے بزرگ ساتھیوں نے یہاں تک کہا کہ یہ تو گناہ ہے اور اس گناہ کبیرہ میں ہم شامل نہیں ہے. تو مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہاں کے ڈیولپمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت آیا ہے کہ ہم بلوچستان کو ایک درست اور مثبت سمت میں ڈالنے کی کوشش کریں. شکریہ.